بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات پر اپنی توانائی لگاتے رہا کریں۔ جب لگے کہ رابطہ کمزور پڑنے لگا ہے تو فوراً اس رب سے ہم کلام ہو جائیں، بات کریں، اس کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کریں، اس کو اس کی رحمت کا واسطہ دے کر اپنے لیے رحم طلب کریں۔ وہ آپ کو اپنے کرم کے سائے میں لے آئے گا۔ وہ تانے نہیں دیتا، وہ شرمندہ نہیں کرتا، مگر دی گئی مہلت کا فائدہ نہ اٹھائیں۔ آج وہ معاف کر دے گا، سنبھال لے گا، ابھی وقت ہے، ابھی سب ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ وہ تمہاری چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بھی واقف ہے جو تم اس کی رضا میں راضی ہونے کے لیے کرتے ہو۔ وہ تمہارا صبر کرتے کرتے تھک کر گرنا اور پھر دوبارہ اٹھنا اور صبر کرنا بھی دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری بے ربط دعاؤں کو بھی جانتا ہے جو تم ہر وقت دل میں مانگتے رہتے ہو۔ اس کی بارگاہ میں تمہارا کوئی بھی تھوڑا سا بھی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ وہ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے تمہارا حوصلہ اور ہمت۔ وہ خوش ہے تم سے اور اس کے پاس تمہارا اجر بھی تیار ہے۔ بس جلد تم اپنا اجر حاصل کر لو گے اور پھر تم دیکھو گے کہ وہ رب واقعی کچھ نہیں بھولتا۔ وہ ہر کوشش، ہر عمل کا اجر دے کر ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ میں کچھ بھی نہیں چاہتی، کچھ بھی نہیں، مجھے سب میسر ہے، بس مجھے طلب ہے تو قلب کے سکون کی۔ میرے دل کو وہ سکون عطا کر جو تو نے اپنے انعام والے لوگوں کے دلوں کو عطا کر رکھا ہے۔ بے شک تیرے رحم کے بنا میں کچھ بھی نہیں، بس اپنے جانب سے مطمئن رکھ، سن لے میری دعا کو، آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 7 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوب جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے۔ اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ، مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا اور کفر و فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا۔ اس کی تفسیر ہے، یہ بات سیاق و سباق سے بھی مترشح ہوتی ہے اور متعدد مفسرین نے بھی اس آیت سے یہ سمجھا ہے کہ بنی المصطلق کے معاملے میں ولید بن عقبہ کی دی ہوئی اطلاع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خلاف فوجی اقدام کرنے میں متعل تھے، مگر بعض لوگوں نے اصرار کیا کہ ان پر فوراً چڑھائی کر دی جائے۔ اس پر ان لوگوں کو تنبیہ فرمائی گئی کہ تم اس بات کو بھول نہ جاؤ کہ تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں جو تمہارے مسالہ کو تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ تمہارا یہ چاہنا کہ اہم معاملات میں جو رائے تمہیں مناسب نظر آتی ہے آپ اسی پر عمل کیا کریں، سخت بیجا جسارت ہے۔ اگر تمہارے کہنے پر عمل کیا جانے لگے تو بکثرت مواقع پر ایسی غلطیاں ہوں گی جن کا خمیازہ خود تم کو بھگتنا پڑے گا۔ آیت نمبر 8، ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل و احسان سے راست رو ہیں اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اس کی تفسیر ہے، مطلب یہ ہے کہ پوری جماعت مومنین اس غلطی کی مرتکب نہیں ہوئی جس کا صدور ان چند لوگوں سے ہوا جو اپنی خام رائے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چلانا چاہتے تھے، اور جماعت مومنین کے راہ راست پر قائم رہنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے فضل و احسان سے ایمان کی روش کو ان کے لیے محبوب و دل پسند بنا دیا ہے اور کفر و فسق اور نافرمانی کی روش سے انہیں متنفر کر دیا ہے۔ اس آیت کے دو حصوں میں روئے سخن دو الگ الگ گروہوں کی طرف ہے۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر کا خطاب پوری جماعت صحابہ سے نہیں بلکہ ان خاص صحابہ سے ہے جو بنی المصطلق پر چڑھائی کر دینے کے لیے اصرار کر رہے تھے، اور وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ عَلَيْكُمْ کا خطاب عام صحابہ سے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی رائے پر اصرار کرنے کی جسارت کبھی نہ کرتے تھے بلکہ آپ کی رہنمائی پر اعتماد کرتے ہوئے ہمیشہ اطاعت کی روش پر قائم رہتے تھے جو ایمان کا تقاضا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ جنہوں نے اپنی رائے پر اصرار کیا تھا وہ ایمان کی محبت سے خالی تھے،
بلکہ اس سے جو بات مترشح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کے اس تقاضے کی طرف سے ان کو ذہول ہو گیا تھا، جس کے باعث انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں اپنی رائے پر اصرار کرنے کی غلطی کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو اس غلطی پر اور اس کے برے نتائج پر متنبہ فرمایا، اور پھر یہ بتایا کہ صحیح ایمانی روش وہ ہے جس پر صحابہ کی عام جماعت قائم ہے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، یعنی اللہ کا یہ فضل و احسان کوئی اندھی بانٹ نہیں ہے، یہ نعمت عظمیٰ جس کو بھی وہ دیتا ہے حکمت کی بنا پر اور اس علم کی بنا پر دیتا ہے کہ وہ اس کا مستحق ہے۔ آیت نمبر 9، اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یہ نہیں فرمایا کہ جب اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑیں، بلکہ فرمایا یہ ہے کہ اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں۔ ان الفاظ سے یہ بات خود بخود نکلتی ہے کہ آپس میں لڑنا مسلمانوں کا معمول نہیں ہے اور نہیں ہونا چاہیے، نہ ان سے یہ امر متوقع ہے کہ وہ مومن ہوتے ہوئے آپس میں لڑا کریں گے۔ البتہ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو اس صورت وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ علاوہ بری گروہ کے لیے بھی فرقہ کے بجائے طائفہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ عربی زبان میں فرقہ بڑے گروہ کے لیے اور طائفہ چھوٹے گروہ کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس سے بھی یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں یہ ایک نہایت ناپسندیدہ حالت ہے جس میں مسلمانوں کی بڑی بڑی جماعتوں کا مبتلا ہو جانا متوقع نہیں ہونا چاہیے۔ اس آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، اس حکم کے مخاطب وہ تمام مسلمان ہیں جو ان دونوں گروہوں میں شامل نہ ہوں اور جن کے لیے ان کے درمیان صلح کی کوشش کرنا ممکن ہو۔ دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے کہ ان کی اپنی ملت کے دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہوں اور وہ بیٹھے ان کی لڑائی کا تماشا دیکھتے رہیں، جیسا کہ آج کل بھی ہو رہا ہے۔ کوئی لڑ رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں بس وہ ڈالنے کے لیے کہ یہ ڈال دو، لوگوں کو پتہ چلے یہاں لڑ رہے ہیں۔ بھائی انہیں چھڑاؤ۔ بلکہ یہ افسوسناک صورتحال جب بھی پیدا ہو تمام اہل ایمان کو اس پر بے چین ہو جانا چاہیے اور ان کے باہمی معاملات کی اصلاح کے لیے جس کے بس میں جو کوشش بھی ہو وہ اسے صرف کر ڈالنی چاہیے۔ فریقین کو لڑائی سے باز رہنے کی تلقین کی جائے، انہیں خدا سے ڈرایا جائے، با اثر لوگ فریقین کے ذمہ دار آدمیوں سے جا کر ملیں، نزاع کے اسباب معلوم کریں اور اپنی حد تک ہر وہ کوشش کریں جس سے ان کے درمیان مصالحت ہو سکتی ہو۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، یعنی مسلمانوں کا یہ کام بھی نہیں ہے کہ وہ زیادتی کرنے والے کو زیادتی کرنے دیں اور جس پر زیادتی کی جا رہی ہو اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں یا الٹا زیادتی کرنے والے کا ساتھ دیں، بلکہ ان کا فرض یہ ہے کہ اگر لڑنے والے فریقین میں صلح کرانے کی تمام کوششیں ناکام ہو جائیں تو پھر یہ دیکھیں کہ حق پر کون ہے اور زیادتی کرنے والا کون، جو حق پر ہو اس کا ساتھ دیں اور جو زیادتی کرنے والا ہو اس سے لڑیں۔ اس لڑائی کا چونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس لیے یہ واجب ہے اور جہاد کے حکم میں ہے، اس کا شمار اس فتنے میں نہیں ہے جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں کھڑا رہنے والا چلنے والے سے اور بیٹھ جانے والا کھڑا رہنے والے سے بہتر ہے، کیونکہ اس فتنے سے مراد تو مسلمانوں کی وہ باہمی لڑائی ہے جس میں فریقین عصبیت اور حمیت جاہلیہ اور طلب دنیا کے لیے لڑ رہے ہوں اور دونوں میں سے کوئی بھی حق پر نہ ہو۔ رہی یہ لڑائی جو زیادتی کرنے والے گروہ کے مقابلے میں برسر حق گروہ کی حمایت کے لیے لڑی جائے تو یہ فتنے میں حصہ لینا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے۔ تمام فقہا کا اس کے وجوب پر اتفاق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں اس کے واجب ہونے پر کوئی اختلاف نہ تھا۔ احکام القرآن بلکہ بعض فقہا تو اسے جہاد سے بھی افضل قرار دیتے ہیں اور ان کا استدلال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ نے اپنا پورا زمانہ خلافت کفار سے جہاد کرنے کے بجائے باغیوں سے لڑنے میں صرف کر دیا۔ روح المعانی۔
اس کے واجب نہ ہونے پر اگر کوئی شخص اس بات سے استدلال کرے کہ حضرت علی علیہ السلام کی ان لڑائیوں میں حضرت عبداللہ بن عمر اور بعض دوسرے صحابہ نے حصہ نہیں لیا تھا تو وہ غلطی پر ہیں۔ ابن عمر خود فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے دل میں کسی بات پر اتنی زیادہ کھٹک محسوس نہیں ہوئی جتنی اس آیت کی وجہ سے ہوئی کہ میں نے اللہ کے حکم کے مطابق اس باغی گروہ سے جنگ نہ کی۔ زیادتی کرنے والے گروہ سے قتال کرنے کا حکم لازماً یہی معنی نہیں رکھتا کہ اس کے خلاف ہتھیاروں سے جنگ کی جائے اور ضرور اس کو قتل ہی کیا جائے، بلکہ اس سے مراد اس کے خلاف طاقت کا استعمال کرنا ہے اور اصل مقصود اس کی زیادتی کا ازالہ ہے۔ اس مقصد کے لیے جس طاقت کا استعمال ناگزیر ہو اسے استعمال کرنا چاہیے، اور جتنی طاقت کا استعمال کافی ہو نہ اس سے کم استعمال کرنی چاہیے نہ اس سے زیادہ۔ اس حکم کے مخاطب وہ لوگ ہیں جو طاقت استعمال کر کے زیادتی کا ازالہ کرنے پر قادر ہوں۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، کیونکہ اس آیت کی تفسیر کافی لمبی ہے، لہٰذا نیکسٹ یہیں سے سٹارٹ کریں گے جہاں سے سلسلہ ٹوٹ رہا ہے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔